تو ہم اپنے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے ہم نے کامیاب جوان پروگرام کے تحت ہنر سب کے لیے پروگرام شروع کیا ہے، اور ہم نے جب حکومت سنبھالی تو ہماری $800 ملین یعنی $80 کروڑ ہماری آئی ٹی کی ایکسپورٹ تھی، وہ بڑھ کے اس سال انشاءاللہ $3 ارب سے بڑھنے جا رہی ہے، کیونکہ ہمارے نوجوان گھروں میں بیٹھے کمپیوٹر پہ باہر کی دنیا کا کام لیتے ہیں، سافٹ ویئر پکڑتے ہیں، ان کی ویب ڈیزائننگ پکڑتے ہیں، گرافک ڈیزائننگ پکڑتے ہیں، پوری دنیا میں کام ہے، کیونکہ پوری دنیا آج جو ہے وہ ایک ورچوئل ورلڈ بن چکا ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے، وہاں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، نہ صرف زر مبادلہ پاکستان میں لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کے لیے روزگار مزید پیدا کرنے کے جو ہے وہ مواقع بھی پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو بھی بڑھا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ انڈسٹریلائزیشن کے اوپر ہماری حکومت نے کام کیا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری حکومت کو 4 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا۔ کووڈ-19، انٹرنیشنل مہنگائی کی جو پرائسز ہیں، اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہمیں جو بھارت کے ساتھ ہماری ٹینشن بنی، فیس آف بنا، اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ کووڈ-19 کے بعد جس قسم کا چیلنج سامنے آیا تھا کہ پورا ملک لاک ڈاؤن کر دے، پوری دنیا نے ملک لاک ڈاؤن کر دیے، لیکن ہم نے پاکستان کو، وزیر اعظم عمران خان نے لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے ملک کے اندر $12 ارب کی جو ہے وہ مشینری جو ہے وہ امپورٹ ہونے جا رہی ہے، نئی انڈسٹری لگ رہی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جھنگ کا ساتھ بھی بہت بڑا پاور لوم کے ساتھ جھنگ کے لوگ بھی جو ہیں وہ منسلک ہیں، اور ہماری جو ٹیکسٹائل ایکسپورٹس تھی جو نیچے جا رہی تھی، 2013 میں جب نون لیگ نے حکومت سنبھالی تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس بھی $24 ارب تھی، اور پاکستان کی ایکسپورٹس بھی $24 ارب تھی، لیکن 2018 میں جب 5 سال پورے ہوئے تو بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $39 ارب پہ چلے گئی ٹیکسٹائل کی، ہماری ایکسپورٹس $22 ارب پہ چلے گئی۔ بڑھانے کی بجائے یہاں پر پاور لوم کا قبرستان جو ہے وہ بن گیا، لیکن ہم نے آتے ساتھ ٹیکسٹائل پالیسی دی، ہم نے ان کو بجلی کے ریٹ ٹھیک کر کے دیے، گیس کے ریٹ ان کو ہم نے ٹھیک کر کے دیے، ڈی ایل ٹی ایل دیا، ریفنڈز ان کے واپس کیے۔ آج الحمدللہ پاکستان کی جو 7 ماہ کی ایکسپورٹس ہے وہ تاریخی ایکسپورٹ ہے، اور انشاءاللہ ٹیکسٹائل کی صرف ایکسپورٹس $21 ارب کو ٹچ کریں گی۔ ہماری جو ٹوٹل ایکسپورٹس ہیں وہ انشاءاللہ ایکسپورٹس پلس جو گڈز پلس سروسز ایکسپورٹس ہیں، ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ انشاءاللہ 38 سے 39 ارب ڈالر کے اوپر جو ہے وہ جائیں گی، اور جب ایکسپورٹس بڑھتی ہیں تو ہمیں ہمارے اوپر جو ڈالر کا پریشر آتا ہے، جو ڈالر ڈی ویلیو روپیہ ہوتا ہے، اس سے ہم قابو پا سکیں گے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو پاکستان کی معیشت کا پہیہ جو ہم نے چلایا ہے، یہ سسٹینیبل گروتھ کی طرف ہم چل پڑے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارا فوکس ہے زرعی پیداوار کی طرف۔ پاکستان کے اندر 22 کروڑ ایکڑ زمین موجود ہے، صرف 5 کروڑ ایکڑ جو ہے وہ قابل کاشت ہے، باقی زمین کو ہم نے قابل کاشت ہی نہیں بنایا، کوشش نہیں کی۔ ہم اب ڈیمز بنا رہے ہیں۔ ڈیمز کیوں ضروری ہیں میرے دوستو؟ 1967 کے بعد پاکستان میں کوئی ڈیم نہیں بنا، ہم کوئلے سے، ڈیزل سے، فرنس سے بجلی بنانے میں مجبور ہیں۔ 45% بجلی ہماری کوئلے سے، ڈیزل سے بنتی ہے۔ جب یہ تمام چیزیں امپورٹ کرتے ہیں تو یہ مہنگی امپورٹ ہوتی ہے، اس سے مہنگی بجلی بنتی ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کوئی کاروبار ہے، آپ کو کوئی چیز جو ہے وہ 100 روپے میں پڑتی ہے گھر پہ، تو آپ اس کو 80 روپے میں نہیں بیچیں گے۔ فرض کریں 80 روپے میں بیچنا بھی شروع کر دیں تو کل کو آپ کو جو ہے وہ گھاٹا ہوگا، گھاٹا پورا کرنے کے لیے آپ قرض لیں گے یا اپنا کوئی اثاثہ بیچنا شروع کریں گے۔ پاکستان کے ساتھ بھی یہی ظلم ہوتا رہا ہے، مجرمانہ غفلت کی گئی ہے ڈیمز نہ بنا کے۔ جو حکمران ہمارے گلے میں پھندا ڈال کے گئے ہیں مہنگی بجلی کا، کہ آپ کارخانے لگا دیے گئے ہیں، کیپیسٹی سے زیادہ لگا دیے گئے ہیں، کارخانہ چلے نہ چلے آپ نے اس کا کرایہ اس کو ادا کرنا ہے، وہ کرایہ 2023 تک 1300 ارب روپے ادا کرنا ہے، وہ پاکستان کی عوام کی جیبوں میں سے نکلنا ہے۔ بڑا آسان کام ہے، مگرمچھ کے آنسو بہاتے رہیں کہ جناب بجلی مہنگی ہوگی، بجلی مہنگی ہوگی، یہ نہیں بتائیں گے کہ غلط فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کا خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے۔ 1967 کے بعد، تربیلا ڈیم کے بعد عمران خان 10 بڑے ڈیمز بنا رہے ہیں۔ انشاءاللہ پہلا ڈیم 2025 تک مکمل ہوگا، 2028 تک یہ 10 ڈیم مکمل ہو جائیں گے، جس میں دیا میر بھاشا ڈیم 4500 میگا واٹ، داسو ڈیم 4600 میگا واٹ، 700 میگا واٹ کا جو ہے وہ ہمارا مومن ڈیم ہے، بڑی تیزی سے اس کے اوپر کام چل رہا ہے۔ اس کے بعد نئی گاج ڈیم ہے، کچی کینال ہے، سندھ بیراج ہے، اس کے علاوہ بے شمار K4 کا کراچی کے لوگوں کے لیے جو پانی کا منصوبہ ہے اس کے اوپر بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ تو 10,000 میگا واٹ بجلی مزید آئے گی، سستی بجلی ہوگی۔ سستی بجلی
کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو صرف بجلی نہیں چاہیے، ان کو سستی بجلی چاہیے، ہماری صنعتوں کو بھی سستی بجلی چاہیے. تو انشاءاللہ جو ہماری ہائیڈل کیپیسٹی ابھی بجلی بجلی جو ہم بناتے ہیں 9,500 میگا واٹ ہے، وہ انشاءاللہ 20,000 میگا واٹ کے اوپر جو ہے وہ پہنچ جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسمیشن کو بھی ہم بہتر کر رہے ہیں. تو یہ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں 70 سال میں ادارے تباہ و برباد ملے، معیشت تباہ و برباد ملی، قرضے ہمارے اوپر جو ہے وہ چڑھے ہوئے تھے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنے 3.5 سالہ دور حکومت کے اندر جو سخت ریفارمز تھی وہ ہم نے کی ہیں، اس کو انشاءاللہ ہم آگے لے کے جا رہے ہیں اور ملک کو بہتری کی اس طرف لے کے جا رہے ہیں. ملک کی سمت ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہماری پنجاب حکومت ہے 740 ارب روپے کا ان کا ترقیاتی بجٹ ہے. پہلی بار ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ پیکج آئے ہیں. پہلے آپ کو پتا ہوتا تھا کہ ایک شہر کو نوازا جاتا تھا، آج جو ہے وہ ترقی یکساں ہو رہی ہے. 27,000 اسکولوں کے کمرے بن رہے ہیں اس ٹائم. ہم نے پرائمری اسکولوں کو مڈل پہ اپ گریڈ کیا، مڈل کو ہائی اسکولوں میں اپ گریڈ کیا. 19 نئی یونیورسٹیاں بن رہی ہیں. 8 نئے ماں بچے کے جو ہے وہ ہاسپٹل پنجاب حکومت بنا رہی ہے. اور یہ ترقی کا جو سفر ہے وہ یکساں چل رہا ہے. وہ ترقی کا سفر جو ہے اس میں پاکستان کے پنجاب کے جو ہے وہ تمام اضلاع جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اپنے اس دور حکومت کے اندر ہمارے جو اقدامات ہیں ان اقدامات کے ذریعے ہم عوام کے پاس جائیں گے. اور انشاءاللہ وہ لوگ جو کبھی عدم اعتماد کی کہانیاں چلاتے ہیں، جو کبھی 20 سال بعد لوگوں کی عیادتیں کرنے چلے جاتے ہیں، وہ صرف یہی وجہ ہے کہ عمران خان اقتدار میں موجود ہیں. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان کے ساتھ نام مکمکا ہونا ہے. عمران خان لوگوں کو ادھر پاکستان میں گھر بنا کے دے رہا ہے. عمران خان لندن میں محلات نہیں بنا رہا. عمران خان نے کیونکہ بیرون ملک علاج نہیں کروانا، وہ یہاں پر لوگوں کو صحت کارڈ فراہم کر رہا ہے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان نے نہ چوری کرنی ہے نہ اقتدار میں آ کے فیکٹریاں لگانی ہیں، لہذا یہ تو ہمارے ساتھ نہیں ملے گا. تو وہ لوگ جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا، ہمیشہ مکمکا کرتے تھے، وہ آج کل آپ کو ایک بار تیتر بٹیر کے ناشتے کرتے نظر آ رہے ہیں. بہت جلد آپ کو نظر آئے گا کہ وہ ایک دوسرے کو پھر سلیکٹڈ کہتے ہوئے نظر آئیں گے، وہ ایک دوسرے کے اوپر پھر عدم اعتماد جو ہے وہ کرتے نظر آئیں گے. تو انشاءاللہ ہمارا فوکس جو ہے وہ اپنی کارکردگی کے اوپر ہے. ہم نے اپنے کسان کو 1100 ارب روپے اضافی دیا ہے. گندم کی پیداوار، چاول کی پیداوار، مکئی کی پیداوار، گنے کی پیداوار. گنے کا کسان جس کو 120 روپے مانا 180 روپے ریٹ ہوتا پچھلی حکومت میں، 120 روپے اس کو گنے کا ریٹ ملتا تھا. یہ زیادہ دور تو نہیں ہے آپ سے، یہ رمضان شوگر مل یہاں پر چنیوڑ کے اندر لگی ہوئی ہے. وہاں پر جو کام کیا جاتا تھا طاقت کے زور کے اوپر گاڑیاں جو ہے وہ شوگر مل کے اندر اتاری جاتی تھی، کسانوں کو پیسے نہیں دیے جاتے تھے. لیکن آج کسان کو نہ صرف 180 سے زائد پیسے ملے، اس بار ہم نے 225 روپے ریٹ رکھا سپورٹ پرائز، تاکہ کسان کا جو ہے وہ اتصال نہ ہو. ہم نے اضافی یوریا بھی پیدا کی، لیکن اس بار سوئنگ زیادہ ہوئی، بجوائی زیادہ ہوئی، پینک بائنگ بھی ہوئی. ہمارا 19 فروری کو جو ہے وہ پہلا 50,000 ٹن کا یوریا کا جہاز بھی لگ جائے گا.